یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائے محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائے محمد، میرا جھنڈا اللہ کے رسول کے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ حشد بہشت میں جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے، کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ یہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے۔ یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری۔ پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا۔ میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ، اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیے ان کے اوپر۔ ہاں، تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے ہی، انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں۔ تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا جی، وہ تو آڈے کسی بابے نو کھنگڑ بھی نہیں دینا قیامت والے دن۔ یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائے محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائے محمد، میرا جھنڈا اللہ کے رسول کے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ بازید بستامی نے، یعنی میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا ٹھیک ہے، نہ ہی بازید ہے۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی، یزید دے ابا جی، اور ساڈے امام دا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے۔ ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں، اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں، یہ فرق ہے۔
خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے. پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، نظریہ وحدت الوجود. نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کہ صوفیاء کے ایک جو صاحب حال لوگوں کا ایک پورا ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی ہر ایک کا وجود اس کے وجود سے قائم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جو شیشہ ہے تو بندہ ایک ہوتا ہے اور حجام کی دکان میں 70 شیشے ہوتے ہیں تو وہ 70 جگہ نظر آتے ہیں، بندہ تو ایک بیٹھا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں چونکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اصل وجود اس کا ہے، یہ باقی سارے کا سارا اسی کے کرنے سے، یعنی اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال دو کائنات زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا، آپ کا محدود ہے، اللہ کا غیر محدود ہے علم، آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے، غیر مستقل بذات ہے، آپ کا عطائی ہے، اللہ کا ذاتی ہے علم، اللہ کی رحمت ذاتی ہے، آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندیاں ہی نہیں سن بھائی، یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو نہیں آئی نا یار، اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا، نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ ان بیچارے نے کوئی نہیں پڑھے ہویا، انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سن. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھ دینے سن فریاد پیران دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا، لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کہ صوفیاء کے ایک جو صاحب حال لوگوں کا ایک پورا ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، باقی ہر ایک کا وجود اس کے وجود سے قائم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جو شیشہ ہے تو بندہ ایک ہوتا ہے اور حجام کی دکان میں 70 شیشے ہوتے ہیں تو وہ 70 جگہ نظر آتے ہیں، بندہ تو ایک بیٹھا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں چونکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اصل وجود اس کا ہے، یہ باقی سارے کا سارا اسی کے کرنے سے، یعنی اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال دو کائنات زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، غیر مستقل بذات مانتا ہوں، عطائی مانتا ہوں، ذاتی نہیں مانتا. نا اور زمانے سے کہانیاں نہیں سن ہوندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں
قوم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا، یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا، ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا، اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا، یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی، تو تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تھوڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں، کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی، تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول. آپ بے شک پڑھتے رہیں جی، وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والے ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. ہاں جڑا ہک کی ڈو آ کے وہ کافر و مشرک ہے، اور بھائی جڑا ہک کی ڈو آ کے اندازہ کرو. بھائی دونوں الگ ہیں. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ، بالکل وہ تو یہاں تک آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تعلیمات میں ایک ہے، وہاں ہم فرق نہیں کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں، تکوینی امور میں، تقدیر کے معاملات میں. خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی. باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوب ان کے نام پہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے. اب ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے؟ صحیح. اگر وہ کہتے لکھا ہے، پھر ہم کہتے یہ غلط لکھا ہے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. تو پھر ہم حق بجانب ہے حشت بہشت کا ذکر خیر کرنے میں، جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. جی 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 ابھی تک صرف ایک پبلیکیشن نے جو شبیر بردرز ہے انہوں نے نکالا ہے، اور وہ بھی نکالا کوئی نہیں، اس تو چنگا سی نہ ہی کٹ دے. چشتی کی جگہ انہوں نے محمد کر دیا ہے، اور باقی واقعہ سارا وہی لکھا ہوا ہے. مولوی دیکھو نا دماغ پورا جہی ہوتا ہے مولوی دا، تسی واقعہ ہی کٹو. لہذا نکلیا کوئی نہیں ہو جب تک ان کے بڑے علماء جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آ کے اعلان برات نہیں کرتے. چھوٹے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ کسی پبلیکیشن کے نکالنے سے کوئی مسئلہ ہوگا. پھر یہ ماننا پڑے گا یہ جتنے بزرگ چھاپتے رہے آج تک، جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس میں لکھا ہے. اور سب سے بڑا وہ بزرگ جس نے ہمیں آ کے بتایا کہ کچھ لکھے جے بچو کڈو. ٹائم قیامت تک جو بزرگ لمنا ہے جنہیں تمہیں دسیا ہے. جی مرید ہونے آ گیا، انہوں نے کہا جی تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دفعہ تو پڑھ دے چشتی رسول اللہ. اس نے پڑھ دیا، اس کو نوازا، پھر اینڈ پہ کہا نہیں وہ میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے. سر اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ نے یہ کہنا میں نے کفر کہلوایا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، میں بھی ہوں گا، تجھے بیعت میں نے کیا کرنا ہے اس میں الفاظ. انہوں نے بیعت کی. پہلے تو میں اپنی بیعت دوبارہ کروں گا کیونکہ میں نے ایک کفریات کہلوائے تھے، میرا بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے. جا کے نکاح بھی کراں گا، بیعت بھی کر کے پھر تم کراں گا. جی یہ شرعی مسئلہ یہ ہے. وہ جی خاص حالت میں تھے. وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ جیڑا بھی خاص حالت ہی جاندا ہے نبی تے ہی پونکدا ہے. ہاں انہوں ہلکا نہ جانو، جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے. تو وہاں پہ تو واضح موجود ہے. بعد میں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی ہے. توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ شتیات ہے. کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو، اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے. اگر تعویل نہ ہو گئی تو ہم کہیں گے کلام غلط ہے غلط ہے غلط ہے. لیکن قائل اپنی اس خاص حالت کی وجہ سے، اس خاص عذر کی وجہ سے وہ فتوے کی زد میں نہیں آئے گا. بزرگوں کی شتیات، بونگیاں،
وہ مسلم شریف میں موجود ہے. ایتھے بھی مسلم واڑ لی انہوں نے. ایک یہ. دوسرا یہ لوگ جب حال کے اس درجے پر ہوتے ہیں, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری دفعہ انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ ایسا کلام کرتا ہے جس پر اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. مثلا رسول اللہ نے فرمایا, وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا. مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے تمثیل کے طور پر, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کیا خوشی ہوتی ہے, جیسا کہ کسی کا سامان لدا ہوا ہو اونٹ کے اوپر اور وہ کسی ریگستان میں ہو, اچانک اس کی سواری گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے, پھر ایک دم سے وہ سواری سامنے آ جائے, کیونکہ ریگستان میں سواری گھومنے کا مطلب ہے کہ اب کئی میل تک آپ کے پاس کوئی پانی نہیں, کھانے پینے کی چیز نہیں. وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکلے, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. من شدت الفرح, یہ آگے الفاظ ہیں, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, یہ تو چیز ہی ہو رہا ہے. اور اس کو کیا حضور نے انڈورس کیا کہ اس نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اس کو غلط ہی کہا ہے, اور کہا کہ زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے. وہ تو میری بھی کئی بار لڑکھڑا جاتی ہے. وہ بعض اوقات اس کا کلپ کاٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں نہیں کیا کہہ دیا, حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا اس وقت کیا بات ہوگی. تو اس واقعے سے انہوں نے کہا جی بابا جی نے بھی جو پڑھوایا تھا نا وہ اس میں آتا ہے. دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں. اچھا, پھر ان کے پاس آخری جواب ہے شطحیات, بونگیاں, اور کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کی بونگیاں ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے جی حدیث میں آیا ہے. یعنی یہ خوشی کے بے اختیار لمحات میں نکلنے والے یہ جملے ہیں, اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. کہ جب کوئی بندہ حالت جذب میں ہونا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. سرکار وہ حالت جذب نہیں ہے, پاگل دے ہوتے کوئی گرفت نہیں ہے. ہاں جی, مجنون دے ہوتے جدا ذہنی توازن نہیں ہے. سیدھی طرح کرو نا, پاگل نے. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پاگل ہیں, ہم یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے, پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, لیکن بچہ نہیں کہے گا, بڑے سارے کہیں گے, اور اس میں پھر مانیں گے کہ انجینئر صاحب نے منوایا ہے کہ یہ پاگل ہے. ظاہر ہے جس کا کریڈٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے. ہاں, وہ بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تھا جب انہوں نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کرنے کا حکم کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے یہ چیز بیان کی ہوگی, کیونکہ مرفوعاً تو کوئی نہیں حدیث ہے یہ بخاری میں, وہ ابن ماجہ میں مولا علی سے ہی ہے. بل یہاں پہ مولا علی کا قول ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں. نمبر 1 پاگل شخص, نمبر 2 بچہ, اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. پاگل جب تک کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو جائے, بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بھی موجود ہے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ یہی کچھ ڈکلیئر کریں نا, یہ کریں, اس کے بعد کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں. کہتے ہیں نہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. اللہ معافی دے, قرآن حدیث کے مطابق تو شاید آیتیں ہی رہ جائیں گی اس میں. حدیثیں بھی جو آپ نے لی ہیں نا, زیادہ تر تو جعلی لی ہوئی ہے, اور جو لی بھی ہیں ان کو اپنے الفاظ کا ہی جامہ پہنایا ہوا ہے. یہ کتاب جو ہے نا وہ 500-600 صفحوں سے 5 صفحوں میں رہ جانی ہے. مہربانی کرو انہوں چھاپنا ہی بند کرو, جان چھڑاؤ محمد حدیث تو. آج بئیس بھی بند کرو, تذکرۃ الاولیاء بھی بند کرو, کشف المحجوب بھی بند کرو, فضائل اعمال بھی بند کرو, فضائل سنت بھی بند کرو. ٹھیک ہے, اور اس امت کو اس چیز سے جان چھڑائیں. بس ہم یہ درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے, فل ٹاس ملے, اور ہم اسے باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں, تو یہ ہمارے اس منصب کے ساتھ خیانت ہے.